ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات بالخصوص صدر مجلس پیر طریقت راہبر شریعت عزت مآب سواد والا شان محسن اہل سنت حضرت قبلہ علامہ پیر سائیں عاشق حسین بہروی نام برکاتہ قدسیہ دیگر حضرات علماء میرے ساتھ تشریف فرما عزت مآب استاد الحفاظ حضرت قبلہ علامہ مختار مفوری صاحب سامعین عزیز شام سچی بات یہ ہے کہ میں ڈبل پروگرام کبھی کیا نہیں ہے عادت ہی نہیں بنائی اپنی زندگی کی اور شاید کوئی اور بندہ ہوتا تو بالکل میں قطعاً جو ہے وہ نہ کر دیتا مگر حضرت صاحب کی شخصیت ایسی ہے اس خاندان کی بڑی دینی خدمات ہیں اور میں بجا طور پر کہتا ہوں کہ تھل کا جو علاقہ ہے اس کو دینی خیرت اگر نصیب ہوئی تو اس میں بہت بڑا حصہ اس خاندان کا ہے اور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاسفیاء حضرت خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑی علم دوست شخصیت اور بڑی مسلک کے حوالہ سے عظیم خدمات اور میری بڑی انتہائی خوش نصیبی ہے جس طرح قبلہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اپنی شفقتوں سے نوازتے اور میرا خطاب بڑے شوق سے سنتے بھی تھے تو آپ کی اولاد امجاد بھی اللہ آپ کی اولاد پاک آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہر شخص کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے آپ کا حکم ہوا اور مزید میری ہمت بدھائی قاری مختار غفوری صاحب نے ان کا جانی جانا حضرت صاحب کا حکم ہے تو میں انشاءاللہ مختصر آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرتا ہوں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے دوستوں کو جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا انعقاد فرمایا ویسے یہ بھی جو ہے وہ اللہ کا کرم ہے بڑا اچھا ہوا کہ یہاں میری حاضری ہو گئی تاکہ یہاں اس علاقے کا نام کیا ہے جی وساوا والوں کو تھوڑا سبق مل جائے گا آپ کو یاد ہے 3 سال پہلے میرا خطاب تھا اور بارش کی وجہ سے پروگرام نہیں ہو پایا
تو میں نے کہا تھا پروگرام رکھیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، تو دیکھیں پھر آپ نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو سنی اتل لتاں کر کھلو نا، تساں اپنے علماء نال محبت کیتی کرو۔ دل میں آگ کے گیا سا بھئی کوئی گھبراونا نہیں، میں بلکہ جوان وچ رومن لگ پہ میں آپ کو ایک کملے اور رو نہیں، اللہ خیر کرے سی، میں بھی تھی تو پروگرام رکھو میں حاضر ہو سکتا۔ وہ تو سنی میں جلدی بھول گئے ہو نا، تو ہم 3 سال بعد وجیات دیوایا سبق تو سامنے نزید چاہم نہیں، یہ تو پیر صاحب نے آسان صاحب کرامت کوئی نہیں ہے، یہ تو کرامت پیر صاحب دیئے بھئی، پیر صاحب دی موکلات نے پیر صاحب نے تلے کتابی سیالی آئے بیٹھا نہیں۔ میں بڑا تھکے ویسا یقین من، تو میں بالکل ہے بسترہ تان کے نون بس نیندر کرن لگا سا بھئی، سویرے پھر سفر سی، لیکن حضرت صاحب کا حکم تو یقینی بات ہے اس خاندان دے چشم و چراغ کے جنہوں نہ کرن دی جرت کیتی نہیں جا سکتی۔ اور حقیقت میں یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں، میں یہ تو حضرت صاحب خود موجود ہیں، میں انہوں دی عدم موجودگی چ بھی سستانے دا کئی جگہ ذکر کیتا کہ جا کے ساڑھے سجادہ نشینوں تو سبق لینا چاہیے کہ مسلکی غیرت کس چیز نہ ہے۔ سب نزید شام میں ان تمام دوستوں مبارکباد پیش کردہ جنہ ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل دے انعقاد کیتا، اللہ تمام سمیوں دوستوں بھائیوں دین دنیا دی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو اپنے سونے محبوب نبی دی خوشی دا اظہار کیتا، میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ۔ اتنا سنین عادت ہوندی ہے ہر ہفتے تو نواں امام بنا لیندے ہو، ہاں اپنے پرانے امامت کھلو تے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ۔ تو سامعین عزیز شام آپ نے فتح و رضویہ شریف دی 23ویں جلد صفحہ 754 دے ہوتے ایک گل لکھی ہے، اعلی حضرت نے انسان العیون دا حوالہ دے کے آپ فرما دیں کہ کچھ بزرگاں نے اللہ دے محبوب ولیاں نے خواب دے اندر نبی پاک دی مختلف بزرگاں نے خواب دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی اور عرض کی تھی سونے یہ جڑے تہاڈے میلاد دی خوشی کردے ہیں ان غلاماں دے بارے آپ کے فرماندے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا به، جڑا ساڈی خوشی کردہ اساں بھی اس کو خوش ہونے۔ یقینی بات ہے یہ آپ دا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال والہانہ محبت تے خوشی دا اظہار، یہ یقینی طور تے تساں یہ یقین کر کے بولو کہ آقا کریم بھی جویں تساں سرکار دی خوشی کر رہے ہو سرکار بھی تواڈے تو خوش ہو رہے ہیں۔ تو سامعین عزیز شام کسی خوشی دا اظہار اور خاص میلاد دے حوالے نال یہ اہل اسلام دا ہمیشہ تو معمول رہا، ہاں یہ کوئی ساڈا کوئی نواں طریقہ نہیں ہے، یہ اہل اسلام دا ہمیشہ تو طریقہ رہا، بلکہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بیان المیلاد النبوی شریف آج تو 800 سال پہلے پورے اہل عرب دا جڑا طریقہ ہن بھی سوشل میڈیا چیک کرو نا، فیس بک چیک کرو جناب والا، یوٹیوب چیک کرو، تواڈے پاکستان دے وچ اتنے بڑے میلاد دے جلوس نہیں ہوندے جڑے یمن تے ترکی تے شام تے مصر تے انہاں ملکاں چ جی دنیا دا سب تو بڑا میلاد دا جلوس جڑا نا وہ میں 2011 بنگلہ دیش گیا سا چٹاگان، اتنے جامعہ احمدیہ سنیہ بہت بڑا سنیہ دا مدرسہ ہے، اتنے 6000 طالب علم پڑھدا تے وہ اس مدرسے دے تحت سنی کانفرنس ہوندی ہے 3 دن 2011 کی گل کر رہا ہوں، اس ویلے میرا تے ہاشمی میاں انڈیا والے 3 دن ساڑھے لگاتار خطابات سن، تو انہوں نے جناب میں نے ویڈیو بھی کھائی ہیں، تو ہوں تو سوشل میڈیا تو عام ہے تے اس دے وچ کم از کم جناب والا نہ بھی کر دیں تو سو جویں آ دین نا بھئی کم از کم 15 لاکھ تو اتنے اجتماع ہوگا، اتنے اس جلوس دی ابتدا اور انتہا پتہ ہی نہیں لگتی کہ جناب سرا جا کے در رہا تو شروع کتوں ہو رہا، چٹاگان بنگلہ دیش تے الحمدللہ حضور دے۔ اچھا محدث ابن جوزی بیان المیلاد النبوی شریف فرما دیں یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، فرمایا اہل عرب دتے طریقہ جو ربیع الاول دا چن ویکھ دین تے انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ تے چن ویکھ کے مسلمان ہوے جو ربیع الاول دا چن ویکھ کے خوش ہو وندے۔
سبحان اللہ. یہی گل شارح بخاری امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ پہلی جلد 147 پہ لکھی ہے. فرمایا لا زال اہل الاسلام یختفلون بشار مولدہ. فرمایا مسلمان ہمیشہ تو حضور دا میلاد مناندے آ رہے ہیں. تو یعملون الولائم ولائم ولیمے دی جمع تے ولیمہ اس کھانے نو آدن جڑا خوشی دے موقع تے پکایا ویندا. اس واسطے جڑا شادی دا موقع ہوندا جڑا کھانا پکاندے ہو اونوں کیا دیو ولیمہ تے ولائم ولیمے دی جمع. شارح بخاری امام قسطلانی فرماندے ہیں یعملون الولائم مسلمان میلاد بھی مناندے تے میلاد دے موقع تے لنگر دا اہتمام بھی کرتے یظہرون السرور. اور میں مسلمان ہوئے جڑا میلاد منا کے خوش ہوتا ہے. میلاد منا کے تے جناب والا حضرت قبلہ پیر صاحب ماشاءاللہ بہترین قاری بھی نہیں استاذ القرآن ہے. آج کل تو پیر ہو جائے ہیں جی ماشاءاللہ جے جے خلیفے تو انج دے مرید تے جناب وہ جمعہ آدھنا نیلے تے ڈیلا پیر صاحب بھی انہیں ہاتھ چکے وہ خلیفے آدھنا آمین آمین. میں کہ جتنی تو اونچی آمین ہاں کدا پیاں تیرے پیر نو اونچی دعا کروانی نہیں ہے. تو دیو جے پیر صاحب نو آندھی جے ککھ نہیں دعا بھی نہیں آندھی بھی سیدھی قرآن دی کوئی آیت چپڑی. تو صحیح جے پیر بنانے ہے جے پیروں لمحہ پا کے نا تو انہوں دی تشریف کٹی کرو. تشریف سمجھ دیو نا تشریف سمجھ دیو نا آدم جی تشریف رکھو جڑی سب تو پہلے رکھی دی اس نے تشریف آ کر اے جے پیر دی تشریف کٹی کرو جس نو سیدھی دعا منگاونی نہیں آندی. اوے گونگا پیر سانو نہیں آلے سنت وچ گونگا پیر دا تصور ہی کوئی نہیں. میں نے دسو غوث پاک تو بڑا کوئی پیر ہے غوث پاک تو بڑا پیر ہے تو سرکار خود آئے خواب فرمایا میرا پتر بیان کیتا کر. سمجھ کوئی نہیں آئی تم. عرض کی تھی یا نبی اللہ میں اجمی گیلان دیتے اے جناب پیور عربی بول. سرکار فرمایا منہ کھولتا منہ کھولیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ اپنا لعاب عطا فرمایا. پھر مولا علی آئے فرمایا میرا پتر بیان کیتا کر تو انہوں نے 6 دفعہ لعاب. خود مولا علی آ کے تو پھر نبی پاک آ کے خود حکم دیتا پتر بیان کیتا کر واز کیتا کر تقریر کیتا کر. کوئی میں نے کوئی ایک پیر دسو جڑا گونگا ہوئے. خواجہ غریب نواز بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ شہنشاہ سور ورد جو کوئی ایک پیر دسو جڑا گونگا ہوئے. گونگا شیطان ہوندا پیر نہیں ہوندا. سمجھ آئی نا. تو سامع نزید شام الحمدللہ حضرت صاحب بہترین عالم تے بہترین قاری نے الحمدللہ. سانو اس گل دی خوشی ہوندی ہے. تو آپ دے کول پوچھو کہ امام شمس الدین الجزری جنہاں دا صنفات 660 ہجری ہے انہاں دی النشر فی قراءۃ العشر پڑھ کے لوگ قاری بن دے. انہاں میلاد کے عنوان تے پوری کتاب لکھی ہے. تو انہاں دا کو حوالہ امام جلال الدین سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر بھی درج کیتا. آپ فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ. فرمایا اس مسلمان دی شان کیڑی اور کی ہو سی جڑا توحید دا منن والا بھی ہوئے تے حضور دی ولادت دی خوشی بھی کرے. تو ایک خوشی کا اظہار کرنا اظہار مسرت کرنا. میرے سیدی اعلی حضرت 23ویں جلد اس صفحہ 754 تے لکھ دیں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد تے حضور دے میلاد تے اظہار فرحت و سرور خود نص قرآن سے معمور. اور قرآن دی نص کیڑی ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 بے حضور دے ولادت دی خوشی کرنا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سبحان اللہ سورہ یونس آیت نمبر 58 پڑھ چھوڑا ذرا بول سو. آج تو میں انجی توڑی تا غصہ کرنا اچھی آپ کو سبحان اللہ اللہ دا قرآن سبحان اللہ. انشاءاللہ قرآن سن کے توڑا تکیڑا لائے ویسی انشاءاللہ. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سامع نزید شام میرے کریم رب نے فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اعلان فرما دیو جدوں اللہ بلو دو چیزاں ونجن فضل آ ونجتا بھی رحمت آ ونجتا بھی. ہن توجہ میری طرف روے سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ فرمانا میرے بلو دو چیزاں ونجن فضل آ ونجتا بھی رحمت آ ونجتا بھی کرنا کیویں فلیفرحوا فرحت دا اظہار کرنا بھی خوشی دا اظہار کرنا بھی. ہن اللہ دے قرآن کول پوچھدے ہیں اللہ دا سب تو بڑا فضل کیڑا وے.
اونچی آنکھوں سبحان اللہ، اور اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ آج جناب والا سورہ احزاب آیت نمبر 47 میرا کریم رب فرماندا بھی بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیر۔ پر میں مؤمنین واسطے بشارت کہ میں سونے محبوب نبی نو مومنوں وچ بھیج کی صرف فضل ہی نہیں کیتا فضلا کبیرا، میرا نبی سب سے بڑا فضل بن کے آیا وے۔ دوجی چیز سی رحمت، ہن اللہ دے قرآن کول پوچھدے ہیں اللہ دی سب سے بڑی رحمت کیڑی وے؟ میرا کریم رب خود ارشاد فرماندا وے وما ارسلناک الا للعالمین۔ اللہ فرماندا میرے والو دو چیزاں بنن، کیڑیاں کیڑیاں؟ بول سو کیڑیاں کیڑیاں؟ فضل تے دوجی رحمت تے کرنا کہ فال یفرحو، فرحت دا اظہار کرنا، خوشی دا اظہار کرنا۔ ہن اساں جناب حضور دی ولادت دے موقع تے اظہار مسرت کرنے جھنڈے لینے یار لوگ نہیں جھنڈے نہیں لانے چاہیے، مگر پھر جھنڈیاں لا لے اکھے نہیں جھنڈیاں بھی نہیں لانے چاہیے۔ میں کہ میلاد جلسہ کر لوی اکھے نہ جلسہ بھی نہیں کرنا، میں کہ جلوس کڈ لوی اکھے نہ وہ بھی نہیں کرنا، کیوں؟ آکے حضور نہیں کیتا، صحابہ نہیں کیتا، تو میں کہ بلیک اینڈ وائٹ چٹے کالے جھنڈے نے پورے ٹرک لاڑکانہ چو جناب لانگ مارچ نکلے لاہور آوے وقت اسلام آباد بن کے ڈھک پوے ہیں جی، میں کہ ایک کتھے لکھے ہوا پھر اتنے بن کے اعلان کر دینا اللہ اے میں ڈیزل دا ذکر کیتا تے اے بندوں کا پٹرول آل اٹھیا چکر گئے آئے توجہ فرماؤ توجہ کرو۔ میں کہو خدا دا نام منو، اسلام نال کھچ نہ بناؤ، تسا آپو جناب ریلیاں کڈو، لانگ مارچ کڈو، تو پھر آن ڈھکو اسلام آباد تک جی 12 ربیع الاول کو ہم سیرت النبی کانفرنس کریں گے۔ میں کہ آقا کریم نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی کو ایک بار کیتی ہے، صدیق پاک کیتی، عمر پاک کیتی، عثمان، میں کہ آپو کرو تے حلال تے اساں کریے تے حرام۔ میں کہ میلاد جلسہ آکے نہیں، میں کہ میلاد جلوس کر لوی آکے نہیں، میں کہ چلو میلاد لنگر پکا لوی آکے نہیں۔ میں آدم اے سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ آدھا میرے والو فضل تیرا متاون تے فرحت دا اظہار کرو۔ ہون جیڑا بندہ میلاد دا منکر ہے نا اس نو کو یار گل لے ایمانداری نال دس تو نبی پاک مولا دا فضل مننا اسی جی، رحمت مننا آکے جی، انہوں کو یار ان اللہ دا خوشی دا اظہار کرو۔ ان کوئی سٹائل تو سی نہ خوشی دا، کوئی طریقہ تو سی چلو اسا جھنڈا بھی نہ لیندے، جھنڈیاں بھی نہ لیندے، لنگر بھی نہ پکاندے، جلسہ بھی نہ جلوس بھی، اس آیت تے عمل کرنا تو دس خوشی دا طریقہ کے مل کے کر لینے گل سمجھ رہی ہے؟ اور بھائی ٹھیک ہے سر جھنڈا بھی نہ لیندے، جھنڈیاں بھی نہ لیندے، اور جلسے جناب کمکمے بھی نہ لیندے، لنگر بھی نہ پکاندے، جلسے جلوس بھی نہ کر دے، مگر اس آیت تے عمل کر رہا ہے نا خوشی دا کوئی طریقہ تو ہو سی۔ انہاں کو یار چل کچھ بھی نہ کر دے تو آگے کریم نو اللہ دا فضل تے رحمت مننا آخر منسا، انہاں کو چلو اس سے خوشی ذرا ہنس کے دکھا دے، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اسا کیا میں حضور دی آمد خوشی سے ہنسے نا، انہوں کو حضور دی 63 سالہ زندگی 10 حضور نے اپنی ولادت دی خوشی سے ہنسے ہو صدیق اکبر کام کیتا ہوگا، انہوں کو قبلے ہنسنا ایک تو خوشی دا اللہ بھائی خوشی دا کوئی طریقہ تو آدھے نہیں جی باقی تے گل ٹھیک ہے لیکن عید نہیں آکھنی چاہیے، باقی ٹھیک ہے میلاد دا جلسہ جلوس کرو چاہ مگر عید میلاد النبی نہیں آکھنی چاہیے۔ آخر کیوں؟ آخر عیداں تے صرف دو ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ، یہ تریجی عید تو سن کتھوں کٹ گئی؟ میں کہ جب قرآن چ تریجی نکل آوے تو پھر پڑھ چھوڑا سورہ مائدہ دی آیت نمبر 114 اللہ دکھو ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون
ربنا انزل علینا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دعا کر دیں مالک قوم پکا پکایا کھانا منگ دیئے یہ آسمانہ تو نازل کر کھانا تکون لنا عید آتے جدو تو کھانا نازل کرے سے نا او دن ساڑھے واسطے عید دا دن ہو سی اور جملہ میں بول لگا جو دل لگا تے دل علی سبحان اللہ اپنے ایمان نہ دسو بھئی تھوڑا جا مختصر کھانا بنی اسرائیل تے آ بنجے او دن عید دا دن بن سکدا تے جد صدقے کل کائنات پہ کھاندی او محبوب نبی جس دن آ جاوے وہ دن عید دن نہیں بن سکتا میں کہ تریجی عید قرآن چو آ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا ان یوم الجمعہ یوم عید مسند آمد دی حدیث حضور فرمایا جمعہ دا دن عید دا دن ہے تو میں کہ سالج کتنے جمعے ہونے جی کتنے 48 کتنی عیدیں ہو گئی شارح بخاری امام کسلانی مواہب اللہ دنیا پہلی جلد صفحہ 147 آپ فرمانے فرحم اللہ امران اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادن اعیاد عید جمع شارح بخاری فرمانے اللہ اس شخص طرح مکرم فرمایا جڑا ربیع الاول پورے مہینے دی ہر رات نو سمجھ کے منیندا پھر درۃ الناصحین دی وچ بھی غنیت الطالبین وچ غوث پاک بھی لکھ دین مولا مشرف شاہ شیر خدا مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الانسا آپ فرماندے جڑے مسلمان دا دن انج دا گزرے بھئی او دے دامن تے ہک گناہ دا دھبا نہ ہوئے او دن اس واسطے عید دا دن جڑا بندہ ایمان دی حالت جو دنیا تو جو دن اٹھایا جاسی اس واسطے عید دا دن نے جڑا بندہ بغیر حساب کتاب دی پل صراط تو گزر گیا جنت داخل ہو گیا اس واسطے عید دا دن نے بات سمجھے کوئی میں کہ اس تو وڈی عید کیڑی آدھے نہیں جی ویکھو نا جی نبی دی ولادت قرآن نال ثابت تھی میں کہ جو او بھی ثابت کر دے وہاں پھر سورہ مریم آیت نمبر 15 نہیں جھکی سبحان اللہ اللہ دا قرآن سبحان اللہ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا محبت اللہ کو سبحان اللہ وسلام وسلام میرے نبی یحییٰ تے سلام ہوئے تے جس دن میرے نبی یحییٰ دی ولادت ہوئی نا اس دن تے بھی سلام تے سورہ مریم آیت نمبر 33 چل لگ کے فرمانا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے میرے تے سلام تے جس دن میری ولادت تے میلاد ہوئے اس دن تے بھی سلام اکھنے جی سورہ مریم آیت نمبر 15 تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی ولادت تے اللہ نے آپ دے اس ولادت دن تے سلام بھیجیا تے سورہ مریم آیت نمبر 33 حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دن تے تو میں کہ کملے ساڑھے نبی صرف ساڑھے نبی تے نہیں ہیں وہ تے حضرت عیسیٰ دے بھی نبی حضرت یحییٰ دے بھی نبی ہیں سارے نبیوں دے نبی ہیں سب تو اعلیٰ نبی ہیں اس واسطے میرے امام علیہ سنت بڑی سونی گل کیتی ہے کہ تساں جاگدے پہ ہو تو میں دو شعر پڑھا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اچھا ماشاءاللہ باز ہو کی اجتماع لیکن اجے تک بھی کئی بندے چپ بیٹھے بھائی نال اللہ پڑھدا پیا تھا ٹھیک ہے میں ہوں کوئی ضروری ہے پڑھنا حضرت سجے کھبے ویکھو بھی حضور دی تعریف کردے ہیں کیوں نہیں منہ کھلدا بندے دا
کیوں تسے ایڈے تیسمار خان ہو بھی حضور سونے نبی دی تعریف بھی زبان نال نہ کر سکتے سب سے اولا وہ نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا نبی سب سے اولا وہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا جس کو شایاں غیر سے خدا پر جلوس جس کو شایاں غیر سے خدا پر جلوس جس کو شایاں غیر سے خدا پر جلوس جس کو شایاں غیر سے جس کو شایاں غیر سے خدا پر جلوس جس کو شایاں غیر سے خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سب سے اولا جن کے تلووں کا دھوم ہے آب حیات 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 ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا نبی بے کسوں کا نبی سب سے اولا تو سارے نبیوں کی نبی ہے لیکن آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر قرآن سے ثابت کر دیتے لا اقسم بهذا وأنت حل بهذا ووالد وما قسم محبوب مجھے اس شہر کی جس میں تیرا ڈیرا ہے والد والد قسم والد کی والد سے مراد کون سا والد ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ثابت تفسیر مدری فرماتے ہیں فرمایا کسی نے کہا والد سے مراد حضرت آدم کسی نے کہا والد سے مراد حضرت ابراہیم کسی نے کہا حضرت اسماعیل کسی نے کہا حضرت عبداللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تمام اقوال کو تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے میرے محبوب نبی جن جن پشتوں میں تیرا نور چمکتا رہا ہر اس باپ کی قسم وما ولد قسم پیارے تیرے میلاد کی ولادت کی پیدائش
کاجی دیکھو جی 12 ربیع الاول حضور دے جناب والا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال بھی ہے جی، تم سو کیوں نہیں مناندے؟ میں قسم شریعت روک دی، شریعت آدھی ہے بھئی جتھے ایک دن وچ غم تے خوشی کٹھے ہو ونجن 3 دن غم دے اظہار اس تو بعد خوشی، یہ ہمیشہ سو گالا سسٹم اسلام وچ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں حضرت فرمانے جو کرنا آپ فرمانے ایک ہوندا غم موجود، ایک ہوندا غم معدوم، توجہ ہے نا؟ فرمایا موجود غم کیڑا ہوندا؟ موجود غم، فرمایا موجود غم وہ ہوندا جڑا تازہ تازہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہویا تو بالکل تازہ جا غم ہے، وہ موجود غم۔ ایک ہوندا معدوم غم، گزرے زمانے کوئی بہت بڑا حادثہ ہویا جس دی غمناکی دی اثرات پورے زمانے بھگتے، سمجھ آئیے نا؟ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ دوجے دی دیگاں چ منہ مارن والے ذرا توجہ کر، اعلی حضرت فرمایا کہ شرع شریف جڑی ہے نا شریعت مصطفیٰ وہ موجود غم نو بھی اپنے تو دور کرن دا حکم دیندی ہے، نہ کہ معدوم غم نو تازہ کرن دی اجازت۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ میں جڑا تازہ غم اے ہون تو انو ہویا نا اس تو بھی شریعت آدھی صبر کر، تو تو پرانے غم نو لے بیٹھا، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اللہ تو میں کہ کملیا سو گو مناوی جدہ نبی مر گیا ہے، ساڑھا نبی تے کل بھی زندہ ہی آج بھی زندہ آدن جی گلے وے توجہ کرو نا ذرا، میں کہ یار گلے وے مسئلہ 12 دا نہیں ہے، آدن جی 12 تو سب میں کہ 12 تو آج کو 12 آج بھی ولاد میں نہ دے پہ آدن جی ولادت جڑی نے 8 دی، میں کہ سنگی کدھر ٹھو رہے ہاں؟ ہیلو کدھر ٹھو رہے ہیں؟ یہ میں اٹھڑ دینا ہونی تو میں تقریر کروں گی، حضرت صاحب فرمایا صرف 20 منٹ، تو میں 20 منٹ نہیں میں 120 لیٹر پورے مارنے، توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ میں انجا حس دا پہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ زندگی دے برکت دے مالک اس طرح دے بھائی پابندی کوئی نہیں، ظاہر بات ہے ہر بندے دے مجبوری بھی ہوتی ہے، ویسے میں ذرا دل لگی کی تھی لیکن اٹھائے نہیں، کم دی گفتگو ہو رہی، توجہ ختم کرنا۔ والسلام علیکم۔ میں کو یار یہ اکبر ربیع الاول نہیں جی 8 ربیع الاول ولادت ہے، میں کہ یار تو ان کر تو 12 دا منکر ہے نا، تو 8 نو میلاد گھر چ رکھ، سارا خرچہ میں کرے سک، تقریر بھی میں کرے سک، سمجھ نہیں آئی؟ تو میں کہا تو مسئلہ 8-12 دا نہیں، مسئلہ بھی میلاد مناونا چاہیے یا نہیں، اصل ہے بیماری۔ اچھا ہونا عقیدے دی گل کیتی ونجی، والسلام علیکم، اب پوری توجہ نہ لیا، دیانتداری نال فیصلہ کرنا۔ والسلام علیکم، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا میرے نبی یحییٰ علیہ السلام یوم ولدا، اس دن تے سلام، یحییٰ علیہ السلام تو وہ ہو گیا پیچھے، نبی تے سلام وہ ہو گیا، یوم اس دن تے سلام، وہ گل تو سمجھ آئیے کہ شاید نہیں آئی، اس دن تے سلام جس دن نبی دی ولادت، ہائے ہائے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء دی یوم ولادت بطور یادگار مناونا خود رب دی سنت، دوجہ یہ بھی ثابت ہو گیا بھی دن مقرر کرنا بھی قرآن نال ثابت، آدھیں جی باقی ٹھیک ہے محفل کرے، دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ نہیں یہ شریعت ثابت نہیں، دن مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہ تیرے پتر دی شادی ہوئے تو سیرہ بن کے تو پڑوسی دی گھر لگا بھائی، اتنے لتر پوسن بھی گنے نہیں چکو ناس،
سیرا بن کے گبرو نو گھن وجنا تو وہ دروازہ کھڑکا وہ جی میں برات گھن کے کھلوتا گبرو نال دولہ نال کسی کیڑی شاید وہ تھوڑی بیٹی دا رشتہ انہاں پا لینا لمحہ انہاں آکھنا بغیرتا تو کدروں بلا ٹپی ہے نہ تو ساڑھے کو رشتہ منگیا نہ دن مقرر کیتا سمجھ کوئی نہیں آئی تو آئے ہائے ان توجہ کرنا میں آپ کو تیرے دولے واسطے دن مقرر ہو سکتا تو شب اسرا دے دولے واسطے نہیں ہو سکتا ہیں جی اللہ اکبر تے دن مقرر کرے قرآن دیکھو قرآن مجید اللہ فرماتا وذکرہم بایام اللہ انہوں نے اللہ دے دن یاد دلو اور دن تو سارے اللہ دے علماء فرمانے جس دن اللہ دی خاص نعمت ملی ہے نا اس دن دا لوگوں یاد تو یار حضور تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کے کیڑی نعمت ہے ایسا لوگوں یاد دیوانے اوے اے ربیع الاول نے جد بھی سرکار تشریف لے آئے سمجھ آئیے اچھا وہ مشکات شریف صفحہ 154 جو حدیث محمد بن نعمان راوی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا من زار قبر ابویہ واحد ما فی کل جمعۃ غفر له کتب برا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حضور فرمایا جیڑی اولاد ہر جمعے نو اپنے ماں باپ دی قبر نو ویکھ لوے اللہ ایسی اولاد دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا صرف ویکھ لوے یہ نہیں کہ ون کچھ کپڑے ہوتے اے جڑے نوجوانوں پھٹ پئی ہوئی ہے نا منہ پھاڑ کے اپنے ماں پیو دے سامنے بول دیو کچھ حیات شرم کی کرو اللہ دا خوف کرو ماں باپ دا مقام ہے مرن تو بعد انہاں دی قبر دی مٹی ویکھن نال بھی گناہ معاف ہوندے ہاں اس واسطے باپ تے ماں دا حیا کیتا کرو سمجھ آئیے نوجوانوں ہاں ماں باپ دی اطاعت کیتا کرو فرما برداری کیتی کرو تو دعاواں لائیاں کرو مرن تو بعد بھی انہاں دے مقام میں اگر اسلام دی حالت مر جاڈے بھی گناہگار اللہ نے سمپل فرمایا منظر یہ زیارت کی اے نہیں بے توجہ کے کچھ پڑھے نہ نہ یہ حدیث ہے نہیں بے توجہ کے قرآن ختم کرے یہ بھی ضروری نہیں بے والدین نے کون منظر صرف قبر نو ویکھ لوے منظر قبر دی زیارت کر لوے غفر لو اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دینا فی کل جمعہ کیڑے ہر جمعے نو او وحد ماں یا ماں باپ دے چکے سے ایک دی قبر یا باپ دی یا ماں دی ہر جمعے تے جمعرات نو قبر نہیں ویکھی جانی سمار بدوار نو کوئی نہیں ویکھنے دی اجازت ہے تے اے جمعہ وچ نبی پاک نے کیوں فرمایا تے نبی پاک تے جناب خود دن دا تعین تے مقرر کیتا کہ کوئی نہ کیتا اچھا ہن میں جملہ بولن لگا تے ذرا دل نال وہ دن نبی نال جڑیا دن اللہ دا اس دن تے سلام تے جڑا صدیق اکبر مصطفیٰ نال جڑیا سمجھ کوئی نہیں آئی تو جڑا عمر پاک جڑے مصطفیٰ نال ہن اچھی آکھو نا سبحان اللہ یار اوے عثمان پاک جڑے مولا علی پاک جڑے مولا حسن پاک جڑے مولا حسین پاک جڑے اما عائشہ الصدیقہ جڑیاں خدیجہ الکبریٰ جڑیاں ام حبیبہ جڑیاں ام المومنین ام حفصہ جڑیاں حضرت ماریہ جڑیاں حضرت زینب بنت جاش جڑیاں حضرت زینب بنت خزیمہ جڑیاں حضرت زینب بنت ریحانہ حضرت میمونہ میں نے یہ دس اچھا یہ دل کی لکھا ہے جو بند آیا یہ جاؤں ہے یہ کیا دیتا نہیں وہ کوئی مسئلہ یہ تو سن دیتا تو سن خود لکھا تو آپ لکھے نہیں بڑا چمک توجہ فرماؤ ذرا بسم اللہ تویز آیا بھائی باغ فدق کیا تھا اور وہ کیسے تقسیم کسی نے کیا اس کی تفصیل بتائیں بی بی پاک کو لوگ کہتے ہیں حصہ نہیں ملا کیڑے لوگ آتے تو سمجھی آپ تو بات کون یقین کہ یقین ایک منٹ میں یقین
نہیں تم یار چپ کرو میں تو سب بچہ سمجھ دو میں 20 سال سٹیج ہو گیا ایک تو جی تسا اے چو چو شروع کر دیندے نے سجے کھبے یہ مہربانی کیتی کرو تسا سانو بچہ نہ سمجھا کرو اساں تانوں بچہ بنا لیا سمجھ آئی نا یہ تسا میرا اشارہ سمجھی نا میں کہ تو بادشاہ آدمی ہو میں نہیں پتہ لگ رہا کہ کیا مسئلہ سبحان اللہ تو بھنگ پا دیں ہو یار میں کچھ اور کم کروں گا اس سوال کا پہلے جواب دے بچا باغ فدق جناب اچھا لفظ باغ یہ فدق نہیں ہے فدق ہے ٹھیک ہے یہ جڑے باغ فدق تے ہر فدق فدق کرتے رہتے نا انہوں سیدھا نا نہیں آتا تو گلیں ویکھو جناب جوانا نہیں کرنا والی باقی فدق 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 میں کوئی فدق نہیں فدق سبحان اللہ لفظ کے وے باغ فدق اچھا باغ فدق کا معاملہ ہے میں ہوں توجہ نظر سن مختصر باغ فدق دا معاملہ ہے کہ اے او باغ سی جڑا نبی پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت سی تو حضور دی پراپرٹی سی جدوں سونے کریم رؤوف الرحیم نبی دا آپ نے پردہ فرمایا نا تے سیدہ پاک نے نبی پاک نو پیغام حضرت سیدنا صدیق اکبر نو پیغام بھیجا اے جڑے واہیات قسم دے منہ پٹ کے آ دینا او جی بی بی گئی آئی جناب بھری مجلس لعنت اللہ علی الکاذبین اس تو بڑا ظلم کوئی اے پردے چ میری ماں بہناں دور بیٹھیاں توجہ نال ذرا سنو یار میں نے گل دسو جیڑی بی بی پاک دن دے اجالے چ اپنی میت نو اٹھن دے من سمجھ کوئی نہیں آئی تانوں سبحان اللہ کیا بات حضرت اسماء بنت ابی بکر فرمانیاں کہ میں بی بی پاک نو صرف 2 بار جڑا نا ہسدے ویکھیا آقا کریم دے پردہ فرماون تو بعد ایک وہ وار سی کہ آپ اکثر پریشان رہندی ہو سن تو میں پوچھیا بی بی پاک پریشان کیوں رہندی ہو زہرا پاک کیڑی شے دی پریشانی فرمایا اسما میں پریشانی اس واسطے پریشان ہاں بھئی جس ویلے میری میت اٹھنی ہے تے ظاہر بات تے لوگاں دی نظر پوسی ہو سی کفن چوتے چادر بھی ہو سن لیکن جسم دے جڑے ابھار ہونا نا وہ انج محسوس تے ہو سی بھی کسی بندے دی میت پئی ہے تو میں یہ بھی پسند نہ کر دی ہائے 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 سیدنا صدیق اکبر پاک دی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر انہاں عرض کی تھی گھبراؤ نہیں حبشہ دے کچھ لوگوں نے ایک سٹائل ہے میں او کر کے تو وکھانی آپ نے جناب خجی دیاں لمیاں لمیاں کھجور دیاں ہاں کیا دن بزرگوں کھابڑا یا کھجیاں چھڑیاں او منگوائیاں تو اس چارپائی نال بن کے نہ تو اتنے ایک کمل پایا انہوں نے آخر جی او نہ دے اے میت اس ویلے سیدہ پاک ہنسیاں بھائی شکر اے بھی انتظام ہو گیا یار اپنے ایمان نال دسو جیڑی سیدہ پاک وہ اپنی دن دے اجالے چ میت نہ اٹھن وہ چل کے مجلس وچ گئیاں ہو سن سمجھ کوئی نہیں آئی تو جڑے میدان حشر نو جناب والا پل صراط تو گزرن تو اللہ فرماسی اے معاشر والے نظراں جھکا کے نو سیدہ فاطمہ زہرا پئیاں گزردیاں اللہ اکبر حیا کرنا چاہیے مولوی نو تے ذاکر نو جڑا آکھے جناب او بھری مجلس وچ گئیاں ہیں یہ سرے تو جھوٹ ہے سبحان اللہ مجلس وچ کوئی نہیں گئیاں سبحان اللہ میں ایک ہی گل کردا لعنت اللہ علی الکاذبین ہاں پیغام ضرور گیا پیغام یار میں نے گل دسو یار کوئی تساں کسی بھری مجلس وچ کوئی پیغام بھیجنا ہوئے اج دے 1400 سال تو بعد بھی کسی غیرت مند بندے دی عورت بھری مجلس وچ نہ ونجے اج بھی آخ دیں جی کوئی کیس نہیں یار نہیں او جا جو کر رہی کر لے یار میں ساڈے خاندان کوئی عورت عدالت چ نہیں ویندی بھائی تھانے چ نہیں ویندی تے حیا نہیں آندے گل کردے بھی نبی پاک دی بیٹی مجلس وچ گئی ہے اللہ تیری بیٹی دودھ دی دھوتی وئی
وہ بھری مجلس وچ نہ ونجے سمجھ کوئی نہیں آئی تانوں سبحان اللہ سبحان ہیں کچھ حیا تے غیرت کرو شرم تے حیا ہاتھ مارو حضور دے خاندان نال کھلواڑ کر رہے ہو اللہ آپ نے پیغام بھیجیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پیغام جو لگیا نا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کے فرمایا یہ تو تمہیں پتا نا ہاں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ نبی دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی اس واسطے وہ بیت المال دا حصہ ہن اپنے ایمان نال دل تے ہاتھ رکھ کے دسو بھئی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا او مولا علی خود وچ ہے کہ کوئی نہیں مولا حسن تے مولا حسین ہے کہ کوئی نہیں وہ کیوں نہیں بولے کیوں نہیں بولے وہ نہیں بولے چپ رہے سیدہ پاک بھی خاموش ہو گئی ہوں اگے مولوی نے کہانی تو سن دے رہے ہو جاہل مولوی جناب ٹپے لیندے رہندے بس گل ختم ہو گئی جلد نبی پاک دا فرمان نہ سنیا گل ختم ہو گئی ہوں میں پرواں والی گل کرن لگا علمی گفتگو تو ٹائم بھی نہیں ہے میں نے گل دسو یار جل بندہ فوت ہو ونجے تو وراثت جڑی تقسیم ہوندی ہے یار توجہ ہے تھوڑی وراثت جڑی تقسیم ہوندی ہے وہ صرف بیٹیاں تقسیم ہوندی ہے یا بیویاں دا بھی حق ہوندا پکی گل ہے تو اصول دی گل تے بھی یہ آکھنا چاہیے بے سیدہ عائشہ صدیقہ دا بھی حق آئی سبحان اللہ ام المومنین ام حفصہ دا بھی حق آئی ام المومنین حضرت ام حبیبہ دا بھی حق آئی ام المومنین حضرت سلمان دا بھی حق آئی یہ کیوں نہیں آخر حق صرف بیٹیاں دا تو نہیں ہوتا بیویاں دا بھی ہوتا یہ کیوں نہیں آخر آج تک کی گل سنی یا تو انکار کرو بھائی نہیں بیویاں دا حق کوئی نہیں ہوتا سبحان اللہ ہوتا کہ کوئی نہیں ہوتا وہ بیویاں دے حق کھان والے بولو تو صحیح سبحان اللہ ہوتا کہ کوئی نہیں ہوتا ہاں تو صحیح مال ویکھ دیو بھائی جہے چنگا آ رہا ہے آندے نال قبضہ کر لیا کرو آئیو وڈے شیرو توجہ کرو بیویاں دا حق ہوتا کہ کوئی نہیں شرعی طور تے دیانتداری نال آکھنا نہیں چاہیے کیوں نہیں آکھدے پتہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی کس دی حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ہے ام المومنین ام حفصہ بیٹی کس دی حضرت عمر پاک دی ہے ام المومنین ام حبیبہ بیٹی کس دی حضرت ابو سفیان دی ہے تو بہن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی یہ پوری گل کیوں نہیں کر دے گل سمجھ کوئی نہیں آئی اچھا میں گل مکدی مکاواں مولا علی کے سامنے معاملہ ہویا اچھا چوتھے خلیفے کون بنے آئے تو مولا علی اس ویلے بول پون نا بھائی اس ویلے حضرت ابو بکر پاک حضرت عمر پاک دی حکومت آئی انہیں کھو لے آئی تو ہوں حکومت میری ہے میں واپس لے رہا ہوں سبحان اللہ پنجویں مسلمانوں دے خلیفے کون بنے مولا حسن خلافت راشدہ میں شامل ہیں نا 6.5 مہینے آپ فرماونا بھائی مولا علی پاک میرے والد گرامی بھی چپ رہے تو ساڈا حق آئی میری والدہ دا حق آئی میں واپس لے رہا ہوں میں اس تو وڈی گل کر چھوڑے نا جڑے اعتراض کر دینا اے جی میں ساڑی بخاری مسلم سنن نسائی سنن ابن ماجہ جامع ترمذی حدیث دی کتاباں نا ایویں اس پائے دی حدیث دی کتاباں اس ٹبر دی بھی ہیں کیڑی من لا یحضر الفقیہ الاستبصار اصول کافی الروضۃ من الکافی یہ ساری حدیث دی کتاب رجال کشی بھی انہاں دی حدیث دی کتاب ٹھیک ہے یہ تہذیب الاحکام اصول کافی من لا یحضر الفقیہ الاستبصار انہاں نوادن اصول اربع جی میں آسان ہے نا سیستہ انہاں دی ہے اصول اربع میں یار میں بڑی وڈی گل کرن لگا تو دوجی بار جم کبھی آ بنو تو یہ گل وکھا دیو نا میں تھوڑے ہاتھ بیعت چکر سا مولا علی مولا حسین مولا حسن امام زین العابدین امام باقر امام جعفر امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری یار انہاں دے وچوں کسے ایک امام دا اپنی اصول اربع چوں قول وکھا دیو اس تو وڈی گل میں کرنا سکتا انہاں باغ فدق تے آکھے ہوئے بھی انہاں کھس لے آئی انہاں ساڑی بی بی دا حق نہیں دیتا تو میں جناب والا اپنے گھر دیتے علم لانا سکتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ
چپ، حضرت امام حسن بھی چپ، امام حسین بھی چپ، امام زین العابدین بھی چپ، امام باقر بھی چپ، امام جعفر بھی چپ، علی رضا بھی چپ، علی تقی، علی نقی، حسن عسکری سارے چپ. تو انو کیوں چوں 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 لگی ہوئی ہے؟ گل سمجھ نہیں کوئی نہیں آئی یار. بابا تو کیڑے کھاتے پا دیتا ہے ایڈی سونی تقریر بھی ہوندی ہے وچ لچ تان دیندے یار. خیر میں عرض کردا توجہ کرو. ہائے 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 سبحان اللہ. اللہ. اصل ظلم پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا آل بیت دا احترام اسانو سکھائے صحابہ. اچھا وسلام علی یوم میں کوئے کملیا جڑا دن نبی نال جڑ ونجو اس دن تے سلام رب دی سنت تے جڑا صدیق اکبر ہائے ہائے. اچھا ویسے میں نے گل صدیق اکبر کیوں آخ دیں کدی سوچے؟ سبحان اللہ. ویسے آج تک سوال پیدا ہویا تھوڑے دماغ میں صدیق اکبر کیوں آخ دیں؟ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دے فتح رضیہ شریف 15ویں جلد نا آخر 4 رسالے ختم نبوت تے. السوء والعقاب للمسیح الکذاب، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی، جزاء اللہ یدو ببائی ختم النبوہ. یہ 4 رسالے. یہ جزاء اللہ یدو ببائی ختم النبوہ جڑا نا یہ 15ویں جلد آخر یہ رسالہ تے یہ 15ویں جلد تے 15ویں جلد صفحہ 680 کھولو نا تے آل حضرت یہ سوال اٹھایا بھی ابو بکر پاک کو صدیق اکبر کیوں آخر ہیں؟ سبحان اللہ. آپ نے محی الدین ابن عربی دا حوالہ آندہ فتوحات مکیہ دا. محی الدین ابن عربی فرمانے اور امام خفاجی نسیم الریاض فرمانے فرمایا ایک کے مقام رسالت، ایک کے مقام صدیقیت. فرمایا مقام صدیقیت حضرت عمر بھی نے، حضرت عثمان بھی نے، مولا علی پاک نے بھی، حسن پاک بھی، حسین پاک بھی، حضور صحابہ بھی، تابعین بھی. فرمایا مقام رسالت تو تھلے تے مقام صدیقیت تو اتے ایک مقام ہے جس نو آدن مقام قربت فردون. اس تے اگر کوئی فائز تے ہوئی کی ہستی ہے جس نو آدن صدیق اکبر. میں آج تک نہیں سمجھ آندی میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا تے مولا حسن تے مولا حسین پنجے نماز آج صدیق پاک تے بچو ہاتھ بن کے آدن پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر تے تو انت الزام دے میں اس تو بڑا کوئی ظلم ہے؟ گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہائے ہائے توجہ کرو. اللہ اکبر. صدیق اکبر دی شان کے وے مقام کے وے. اللہ میرے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دے 3 رسالے نے، 3 کتابیں. 28ویں جلد فتح رضیہ شریف دی آخر 2 رسالے. ایک ہے غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق. اس وچ میرے آل حضرت نے صرف ائمہ اہل بیت دے اقوال آنے افضلیت سیدنا صدیق اکبر تے. مولا علی دے اقوال، امام زین العابدین دے اقوال، حضرت امام باقر دے اقوال، حضرت جناب والا عبداللہ محض انہاں دے لقب پہلے نجیب الطرفین سید نے جڑے آدھے نا حسنی حسینی سید امت وچ پہلے حسنی حسینی سید نے. اور حضرت زید شہید، حضرت ابو جحیفہ، حضرت محمد بن حنفیہ ائمہ اہل بیت دے اقوال آندے افضلیت سیدنا صدیق اکبر تھے. انہوں نے توجہ کرو. دوجا رسالہ الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، یہ 182 صفحات مشتمل کتاب ہے. 28ویں جلد آخری کتاب ہے. اس وچ افضلیت سیدنا صدیق اکبر تے اتنے جاندار دلائل اعلی حضرت آندے بھی جد آج تک کوئی جواب نہیں ہے. تیجی کتاب ہے مطلع القمرین، اس شیخین کریمین دی فضیلت اعلی حضرت بیان کی تھی. مگر 3 کتاباں چ اعلی حضرت نے ایک مشترک گل لکھی ہے بڑے سنن والی ہے. یہ ساڑھے سنیاں چ بھی کچھ کیڑے پیدا ہو گئے مسئلے تفضیل تھے. آدھے جی مولا علی افضل ہیں جی حضرت ابو بکر تے صدیق حضرت عمر پاک تو. ہن ذرا توجہ نال میری گل سنیو. آل حضرت فرماندے ہیں بھئی تساں ابو بکر تے عمر پاک تے فضیلت دیندے ہو مولا علی نہیں، اپنے سر تے قرآن رکھو بھی مولا علی اپنے آپ تے کس نو فضیلت دیندے. گل سمجھ کوئی نہیں ہے. ہن میں بڑی جرأت نال آل حضرت دا دامن پکڑ کے گل کرن لگا. آل حضرت الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء دے آخر وچ یہ لفظ لکھے فرمایا جن بھی مسئلے تفضیل وچ مولا علی نو فضیلت دیتی ہے نا
باویں جیڑے اچے درجے دا ہوئے او خاطی ہے، اس دا قول خطا تے مبنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا مسئلہ تفضیل زنی ہے یہ قطعی ہے، فرمایا جن آکھیا نا زنی ہے وہ خطا تے مبنی نے، کیوں؟ فرمایا مولا علی خود مسئلہ تفضیل نو قطعی سمجھ دیں، کیوں؟ فرمایا مولا علی دا اپنا فرمان کے ہوئے، آپ فرمایا لَأَجِدُ أَحَدًا فَضَّلَنِي عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي۔ مولا علی فرمایا اے میں جس نو ویکھیا، جس میں نے ابو بکر تے عمر تے فضیلت دیتی ہے، میں اس نو مفتری جھوٹا میں 80 کوڑے اپنے ہاتھ نال مار سا۔ یہ مولا علی دا اپنا فرمان ہے۔ ہوں اصل جی آتے ہیں جنگ سفین تے جنگ جمل بھائی حضرت امیر معاویہ کو خطا ہوئی ہے، حضرت علی پاک حق تے سن تے مولا علی صرف جنگ جمل تے جنگ سفین حق تے نہیں سن، مسئلے تفضیل بھی حق تے نہیں۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو مولا علی ہر جگہ تے حق تے نے، گل سمجھ نہیں کوئی نہیں آئی، کیونکہ میرے نبی فرمایا اے اللہ تو حق نو ادھر پھیر جدھر علی ہے، تے جویں جنگ جمل تے جنگ سفین وچ مولا علی حق تے سن نا، ایتھے مسئلے تفضیل وچ بھی مولا علی حق تے، سمجھ آئیے نا، مولا علی اتنے بھی حق تے، اے اپنی مرضیاں نہ کرو بھی مولا علی دے ایک شان منو تو دوجی دے انکار کرو۔ جیڑا مسئلے تفضیل وچ مولا علی نو فضیلت دیندا نا ابو بکر تے عمر نو، ابو بکر تے عمر تے، او مولا علی دا منکر ہے، کیونکہ مولا علی دا اپنا فرمان ہے۔ گل نہیں سمجھ آ گئی کوئی؟ اچھا ہوں غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق رسالہ پڑھو نا، 2.5 صفحات تے خود مولا علی دے اپنے فرامین موجود نے۔ مولا علی کو ایک بندے پوچھا او جی تساں نو نبی پاک خلیفہ بنایا ہی تے ابو بکر تے عمر کیویں خلیفہ بن گئے؟ یہ 28 جلد سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، پہلے 2.5 صفحات دے مشتمل یہی جناب والا دلائل ہے۔ میں ابو بکر تے عمر کیویں خلیفہ بن گئے؟ نبی پاک تے تانوں بنایا سی۔ مولا علی پتہ جواب کیا دیتا؟ فرمایا خدا دی قسم ہے جے مینوں حضور خلیفہ بنا دے تو وقت ابو بکر تے عمر خلیفہ بننا تو میں تلوار چاہ کے انہوں دے خلاف جنگ کرا، میں حضور دے فرمان دے خلاف انہوں نے کیویں کرن دے؟ فرمایا تو غلط پہ آخدا، ابو بکر تے عمر نو خلیفہ اساں بنایا۔ سمجھ نہیں آئی تو اے مولا علی، اے مولا علی دا فرمان پہ پڑھدا، مولا علی پاک فرمایا اساں خلیفہ بنایا۔ آخر جی کیوں بنایا نے؟ مولا علی فرمایا اس واسطے اساں انہاں نو خلیفہ بنایا بھئی دین دا امام نبی پاک نے ابو بکر نو ساڈا دین دا امام بنایا تے دین دا امام نبی پاک نے انہاں نو ساڈا بنایا تے دنیا دا امام اساں انہاں نو بنایا۔ گل سمجھ آئی؟ خلافت چلان واسطے صدیق اکبر تے عمر پاک تے عثمان پاک تے حضرت مولا علی پاک یہ ترتیب جڑی ہے نا چوتھے خلیفے مولا علی نے، لیکن روحانیت تے تصوف دے وچ پہلے خلیفے او نے خلیفہ بلا فاصل مولا علی نے۔ میں کہ مولا علی فرماندے دین دا امام ابو بکر نو نبی پاک نے ساڈا بنایا، میں کہ روحانیت تے تصوف دین تو کوئی الگ شے ہے؟ اصل وجدہ پیا ایک تے تواڈے بھی کم ہوئے الٹا آسان، میں اوکھی جی گفتگو شروع کر دیتی۔ اس واسطے سارے صحابہ دا عزت احترام کیتا کرو، اور الحمدللہ مولا علی سبحان اللہ۔ اچھا میں گل چکراں، یہ جڑی 28 جلدیں نا، یہ جڑی 2 رسالے میں پڑھے نا، ان 2 رسالوں تو پچھلے جڑا رسالہ نا وہ ہے غایت، وہ ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ۔ یار مولا ہائے 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 ہائے، نہ کتاب دا ویکھو، نہ کتاب دا ویکھو، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، ادھر ترجمہ پتہ کہ زمانے جاہلیت کے عیب سے پاک مقام حیدری کا بیان۔ یہ آل حضرت رسالہ سمجھ آئیے، تو ایک کمینے حضرت ان کو دی سمجھ آمنا بھی کوئی نہیں۔ اور آل حضرت کو ایک سوال ہویا جی مولا علی ایمان لے آئے، ایک روایت 8 سال، ایک روایت 10 سال، ایک روایت 12، ایک 13، ایک 15۔ آلہ فرمایا 15 اللہ تک قول مردود ہے نا، 8 تے 10 نو زیادہ فوکس، تے 10 نو زیادہ فوکس کیتا گیا، مولا علی 10ویں سال اسلام قبول کیتا۔ ہوں آل حضرت کو سوال پتہ کیا ہویا،
آخر جی مولا علی 10 سال اسلام قبول کیتا تو بتا صحیح آخ سکتے ہیں پہلا مسلمان نہیں سن. اور آل حضرت جڑا جواب آل حضرت کو سوال ایک کویا تو آل حضرت پوری کتاب لکھ چھوڑی. اور میں مختصر نچوڑ کر دیں آل حضرت کا جواب دا. آل حضرت فرماندے ہیں بھئی اسلام وچ 2 ہستیاں جڑیاں نہ وہ انج دیاں کیڑیاں کیڑیاں. فرمایا ایک سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر. دوجی ہستی امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الانسا. فرمایا یہ جڑیاں 2 ہستیاں نا یہ عالم ذریت تو لے کے عالم ولادت تک تے عالم ولادت تو لے کے روز بعثت تک تے روز بعثت تو لے کے وقت وفات تک تے وقت وفات تو لے کے عبدالآباد تک قطعاً حقیقتاً مطلقاً اسماً وہماً مسلمان تھے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے. جلدی سمجھ آئی. اے مولا علی دی شان ہے. سبحان اللہ. اس واسطے میں آخر چ پیغام دے دیواں بے حضور دن حضور نال جڑ ونجے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال تے اس دن تے سلام پڑھنا رب دی سنت تے جڑے صحابہ جڑے ازواج مطہرات جڑیاں حضور دی آل جڑی. جس طرح میرے نبی دی آل دی محبت فرض ہے نا صحابہ دی محبت بھی فرض ہے. جامع الترمذی میرے نبی دی حدیث سے اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا بعد. حضور نے فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ کو ڈرنا، انہوں نے میرے بعد تنقید دا نشانہ نہ بناونا. فمن احبہم فبحبی احبہم. جیڑا صحابہ نال محبت کرے گا حضور نے فرمایا او دی وجہ ہے کہ وہ میرے نال محبت کردا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جیڑا صحابہ نال بغض رکھے گا یہ دا مطلب ہے او دے دل وچ میرا بغض ہے. تے اے نہیں بھی کچھ صحابہ نو منو تے کچھ نو چھوڑ، اے بھی بے ایمانی ہے. گل سمجھ آئیے. اچھا جی بابا فرید دا تے میں جڑے پڑھدا پیا ہوں بابا فرید تو گھٹے توجہ فرماؤ ذرا. تو 20 منٹ میرے کو تقریر کرائیں دے ذرا جوڑ کے بہت. تو میری نیند خراب کی تھی تو میں تو انہوں ایڈا سوکھ اٹھن دینا ہوں. توجہ فرماؤ. صاحب نزید شام میں انہوں نے جی ہاں اگے 5 وقت دیئے تو صحیح پڑھ دے. توجہ فرماؤ ذرا. تو سامع نزید شام اللہ اکبر. توجہ کرنا. اے نہیں بھئی کچھ صحابہ نمانو تو کچھ نہ حضور دا ہر صحابی. ہاں بالکل اذا ذکر صحابی فامسکو. جدوں کسی صحابی دا ذکر کرو بشمول حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ ہر صحابی دا احترام لازم. ٹھیک ہے. ہاں ایک گل میری دماغ دی کھڑکیاں کھول کے سن لو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال اہل سنت دے جڑا موقف ہے ہوئے وے کہ مولا علی حق تھے. مولا علی تو حضرت امیر معاویہ کو خطا ہوئی ہے جس نو آدن خطا اجتہادی. تو 2 حضرت امیر معاویہ دے حوالے نال 2 چیزیں تو اساں اہل سنت انکار کر دیں تے 2 چیزیں تے اصرار کر دیں. انکار کیڑی شے تو کر دیں نہ مولا علی نال برابری آپ دی تے نہ کوئی فضیلت ہے. مولا علی دے مقابلے نہ برابری تے نہ فضیلت. بلکہ میں حضرت امیر معاویہ دا ہی قول پڑھ چھوڑا. سبحان اللہ. ان ناہی عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ پڑھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا جی تساں افضل ہو یا مولا علی افضل ہے؟ ہائے 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 کیا جواب لکھا. فرمایا کملیا تو میرے کول پہ پوچھدا بھی علی افضل کہ میں معاویہ افضل. فرمایا خدا دی قسم مولا علی نے جڑے اپنے ہاتھ نال خط لکھے نا وہ خط صرف میں معاویہ تو افضل نہیں ابو سفیان دی پوری نسل تو افضل ہے. تے نہ برابری تے نہ فضیلت اس تو انکار ہے. مولا علی دی شان بہت بلند ہے. تے 2 چیزاں کہ انہاں دا بحثیت صحابی دفاع کرنا تے بحثیت صحابی انہاں دے فضائل بیان کرنا یہ اہل سنت دا شعار ہے. ٹھیک ہے نا.
ہن بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531 پڑھو. حضور دے سکے چاچے دے پتر حضرت ابن عباس کو پوچھا گیا جی اے معاویہ وتر دی رکعت پڑھ دین تساں ترے پڑھ او ایک پڑھ دین تساں ترے پڑھ دے. فرمایا دع فانه قد صاحب رسول اللہ. فرمایا چپ کر امیر معاویہ تے اعتراض نہ کرو حضور دے صحابی. اے کون پہ آکھدا؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دے سکے چاچے دے پتر. تے تو کہنا پتر ہے تیری حیثیت کے وے تیری اوقات کے وے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دے سکے چاچا دے پتر پہ چپ کر امیر معاویہ تے اعتراض نہ کر حضور دے صحابی. اس تے پتہ چلیا بھئی جڑا صحابی ہوندا نا اس تے اعتراض نہیں اس تے اعتراض نہیں. بالکل یہ گل دماغ دی کھڑکیاں کھول کے سن لو. باقی اس صحابی نے میں آج تک ویسے سمجھ نہیں میں 26 تاریخ نو میرا خطاب سی حضور غزالی زمان راضی دوران سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرس تے تو میں اتنے یہ چیز بیان کیتی ہے. کاظمی شاہ صاحب جڑے سید بھی نے تے عالم ربانی بھی تے اللہ دے ولی بھی. آپ نے خطبات کاظمی پڑھو نا آپ نے چوتھے خطبات کاظمی دے چوتھا حصہ او دے صفحہ 138 تے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اوے لوگوں سارے جہانہ دے اوقات ابدال اغواس اقطاب سارے غوث کتب اکٹھے کر لو تو انہاں دی زندگی دے سارے عمل اکٹھے کر لو انہاں دی ہزاراں سالاں دی عبادت اکٹھی کر لو. او اس صحابی دی گردن نہیں پہنچ سکتے جس صرف ایک لمحہ جس نے ایمان دی حالت وچ حضور دی مجلس وچ بیٹھا. تے خطبات کاظمی تریجا حصہ صفحہ 300 تے فرماندے ہیں کاظمی شاہ صاحب فرمایا رہ گیا حضرت امیر معاویہ دا معاملہ. فرمایا جو کچھ ان کول ہویا وہ خطا تے مبنی ہے خطا اجتہادی تے مبنی ہے. تے فرمایا میں سیداں میں ایک لفظ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق غلط نہ زبان تو جاری کرنا تو دور دی گل ہے دل دے وچ تصور کرنا بھی گناہ سمجھنا. حضرت سید داتا علی حجویری جان دے ہو وہ سید بھی نے تے نہ بھی علی حجویری. تے کشف المحجوب شریف پتہ کیا لکھ دے کشف المحجوب شریف آپ فرماندے ہیں لوگوں یہ دسو بھئی 20 سال مولا حسین پاک رہے حضرت امیر معاویہ دے دور خلافت ہے آپ دے دور حکومت ہے 20 سال آپ دا کوئی ایک لفظ بھی انہوں دے خلاف تو سنو بھی کھا سکتے تے 20 سال انہوں حضرت امیر معاویہ دے خلاف تلوار نہیں چکی تے یزید دے خلاف کیوں چکی اور میں اس واسطے کہ وہ خلافت خود مولا حسن دیتی آئی تے حد تے بیعت کیتی آئی جی اعتقاد الاحباب فی الجمیل المصطفیٰ والآل والاصحاب میں نے ان ٹائم نہیں اور التحبیر بباب التدبیر 29ویں جلد فتح رضی شریف بڑی تفصیل موجود ہے تے خود بیعت کیتی تے خود صلح کیتی اس واسطے انہوں نے حق سمجھ دیا ہے تاں تلوار نہیں چکی یزید نو باطل سمجھ دیا تاں تلوار چکی. میں کہ گل دسو مولا علی پاک نال ٹکرایا ہے حضرت امیر معاویہ ایک گل تساں تے میں زیادہ جان دیں یا مولا حسن پاک زیادہ جان دیں؟ مولا حسن تو کو بڑا سید ہے تو بخاری تو مسلم میں حدیث نہیں میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین. حضور فرمایا میرا سید پتر حسن دو مسلمان گروہ دے درمیان صلح کروایا سی جنگ تے پہلے ہو گئی ہے تے صلح بعد وچ ہوندی پئی ہے تے مسلمان تے نبی پاک تو مسلمان پہ آکھ دین. میں کیا اج دا سید مولا حسن تو بڑا سید ہے ان دو مسلمان دے درمیان صلح کروائی تے خود بیعت بھی کی تھی خلافت تفویض فرمائی یا تحبیر بباب التدبیر آل حضرت دا 29ویں جلد رسالہ تا آخری سوال یا تے سیدن دا کم ہوندا جوڑنا مولا حسن سیدن تے جوڑن دا کم کیتا تے سید جوڑن دا کم کردا توڑن دا کم نہیں کردا. بات سمجھ آئیے تے جب مولا حسن انہوں نے صلح کی تھی تو تساں کیوں روٹھے پھر دے ہو اللہ اکبر. میں نے آج تک اس چیز دی سمجھ نہیں آئی بے اساں جڑا عرس ہوئے نا اصحاب کاف دے کتے دی شان بیان کر دیں او جی اصحاب کاف دے کتا بنی اسرائیل دے او جناب ولیاں دی چوکھٹ تے بیٹھ گیا تو اللہ دی شان قرآن وقلبہم باسط ذراعی بالوسیر. میں کہ آج تک تو انہوں یہ سمجھ نہیں آئی بھئی اصحاب کاف دا او کتا او بنی اسرائیل دے ولیاں دی چوکھٹ تے کتا بے بنجے تو او دی شان قرآن ہے تو دا ذکر قرآن ہے تے جڑا صحابی میرے نبی دی بارگاہ چ بیٹھا یہ سمجھ نہیں ہے. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب رکاق باب التواضع
میرے سونے نبی فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. اللہ فرماندا جڑا میرے کسی ایک ولی دے متعلق بھی دل میلا رکھے میں اللہ اس دے خلاف اعلان جنگ کردا. تو سارے کائنات دے غوث کتب ابدال ولی اکٹھے ہو ونجن ایک صحابی دی گرد نوں نہیں پہنچ سکدے. او جڑا ولی دے متعلق دل میلا رکھے اللہ دا میں اس دے خلاف اعلان جنگ کردا. تے جنہاں دی قدمت تے سارے ولی بھی قربان ہیں. انہاں صاحب کسی ایک صحابی دے متعلق بھی دل میلا رکھن والا او ردا جاندا ہے. گل یاد رکھو. اس جو میں 3 گھنٹے بھی خطاب کر سکتا. میری بڑی تیاری الحمدللہ. بہر کیف میں آخر یہ عرض کرسا میلاد دا پیغام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرو. ہر نسبت دا حیا کرو. اللہ تعالیٰ تو ہڈی تے میری حاضری اپنی بارگاہ قبول منظور فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب